الحمدللہ کفا وسلام علی عبادنا الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعلمون ظاہرا من الحیاة الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصابتان من امتی اقرزهم اللہ من النار اصابتا تخذ الہند واصابتا تکون مع عیسیٰ ابن مریم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ روائے نسائی 3175 و احمد 2230 پر 9۔ محترم سامعین اکرام، معزز ہم وطنوں اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس رب کریم کے لیے جس نے اپنی قدرت سے ساری کائنات کا نظام بہت ہی خوبصورت انداز میں چلا رہا ہے۔ اس نے تمام مخلوقات میں اشرف بنا کر انسانوں کو روح زمین پر بھیجا اور انسانوں کو علم جیسا ایک عظیم تحفہ عطا فرمایا۔ اسے حاصل کرنے کے ذرائع کے طور پر مدارسوں کو انتخاب فرمایا۔ دنیا میں میرے عزیز دوستو کئی قسم کے مذاہب کے انسان پائے جاتے ہیں۔ یہ سب اللہ ہی کی مخلوقات ہیں۔ ان سب میں ہمیں یعنی مسلمان امت مسلمہ ایک ایسی قوم ہے جو توحید پرست، با سلیقہ، ایک خدا کو ماننے والی اور ہمسایہ کا خیال رکھنے والی، پڑوسیوں کا خیال رکھنے والے، حقوق العباد کا خیال رکھنے والی یہ قوم۔ اس کے لیے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم فرمایا پڑھنے کا، اقرا، پڑھو، یعنی علم حاصل کرو، تو اس قوم کے لیے علم حاصل کرنے کے ذرائع مدارس دینیہ کو بنایا۔ میرے دوستو، بزرگوں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اور جس وطن میں ہم رہتے ہیں، جو آبائی وطن کہتے ہیں، یہ ہندوستان کے نام سے مشہور ہے۔ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں، بہت سارے مسلم حضرات جانتے بھی ہیں، نہیں جانتے بھی ہیں کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حکومت کتنے سال تھی، گنے چنے حضرات جانتے ہیں۔ یہ ملک کئی سالوں، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ 700 سے 800 سال تک اس ہندوستان کو مسلمانوں نے حکومت کی۔ اس کے بعد جب مسلمانوں کا حکومت سے دربدر ہوا تو منافقانہ چال کے ذریعے سے انگریزوں نے اس ملک پر قبضہ جما لیا۔ اس کے بعد پھر سے مسلم دانشوروں کے محنت سے، علماء کی جدوجہد سے اور تمام مذاہب کے سیکولر حضراتوں نے مل کر انگریزوں سے براہ راست مقابلہ کرتے ہوئے
اس ملک کو آزاد کروانے میں کامیابی حاصل کر لی۔ جب سے یہ ملک آزاد ہوا اور اسے جو ہے ایک سیکولر ملک بنایا گیا اور اسے ایک دستور لکھا گیا، اس کے ذریعے سے ہر ایک ذات پات کے انسان اپنی اپنی پسند کی زندگی اپنے مذہب کے اعتبار سے چلاتے آ رہے ہیں۔ مگر افسوس کہ ہر دور میں مسلم ہی ایک قوم ایسی ہے جس پر ہر قوم بھاری پڑتی آ رہی۔ ہر حکمران چاہے وہ کسی پارٹی کا بھی ہو، مسلمانوں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر لیتا ہے، بعد میں گاجر مولی کی طرح ان کو جو ہے نکال کر پھینک دیتے ہیں اور ان پر جو ہے طرح طرح کے ظلم ڈھائے جاتے ہیں۔ میں کسی ایک پر جو ہے الزام تراشتا نہیں، ہر پارٹی کی وہ حکمران کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیا مسلمانوں کے اندر یہ خامی ہے یا حکمرانوں کے اندر یہ خامی ہے؟ بہرکیف میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، آج کل جب سے یہ ہندوستان کے اندر ایک سنگی قوم کا انعقاد ہوا ہے، 10 سالوں سے مسلمانوں پر زیادہ ظلم کا جو ہے شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ کبھی ہمارے مدارس دینیہ پر جو ہے نکتہ چینی کرتے آ رہے ہیں، کبھی ہمارے بھائیوں، غریب مفلس حضرات پر جو ہے ان کے گھروں پر بلڈیزر چلایا جا رہا ہے، تو کبھی ہمارے ماؤں بہنوں کے حقوق کو چھینا جا رہا ہے، کبھی اسلامی شرعی قانون پر حملہ کیا جا رہا ہے، اور کبھی جو ہے مدارس دینیہ کی تعلیم پر شک کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اسے دہشت گرد کا اڈا بتایا جا رہا ہے۔ اس کا مین رول جو ہے ہندوستان کی جو میڈیا ہے، اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے مسلمانوں کے دینی مدارس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، عزیز دوستو، آج کل آپ حضرات بخوبی ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل موجود ہے اور بعض گھروں کے اندر ٹی وی بھی موجود ہے۔ آپ حضرات اخبارات پڑھتے ہیں اور جو ہے اخبار بھی سنتے ہوں گے کہ آج ہندوستان کے اندر جو ماحول کیا چل رہا ہے۔ یہ کچھ دنوں سے ایک پروپیگنڈا بڑی زور و شور سے ہلچل مچا دی گئی ہے۔ ٹی وی ڈیبیٹوں کے اندر بکاؤ چند مسلم نمائندوں کو بلایا جاتا ہے اور فرقہ پرست عناصر کو بٹھا کر غلط فہمی کے الفاظ لوگوں کے اندر بیج بونے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ بات بہت زور سے جو ہے آج کل سنائی دے رہی ہے کہ دارالعلوم دیوبند جو ہندوستان کا سب سے بڑا دینی مرکز ہے، اس پر کسی ایک فتوے کو لے کر الزام تراشی کرتے ہوئے اس پر کئی غلط پروپیگنڈے کرنے کی جو ہے کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، آج میں اسی کے تعلق سے قرآن اور حدیث کے روشنی میں حقائق کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی غرض سے اور اس گودی میڈیا کا اور حکومت ہاذا کا منہ توڑ جواب دینے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ برائے مہربانی آپ حضرات سے گزارش ہے
اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا واسطہ کہ آپ حضرات اس حق کی آواز کو آخری لمحوں تک سماعت فرمائیں، اپنے خیش و اقارب کے ساتھ سماعت فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں، حتی المکان میری آواز کو حکومت یو پی تک بھی پہنچنے جائے۔ میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ ناچیز کو اس بات کو عام کرنے کی اللہ مجھ میں ہمت دے اور حق بات کہنے کی مجھے صلاحیت دے، اور آپ کو بھی اسے سن کر دوسروں تک پہنچانے کی اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، میں اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ میں نے سب سے پہلے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہوں، اس کا مختصر سا ترجمہ اور جو احادیث نبویہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، اس کا بھی جو ہے ترجمہ سنا ڈالوں، کیونکہ آئندہ آپ کو پوری بات سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الروم کے آیت نمبر 7 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ تو صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر ہی کو جانتے ہیں۔ آپ حضرات اس ترجمے کو بخوبی غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ تو صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر کو ہی جانتے ہیں، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ وَهُمْ غَافِلُونَ، اور وہ آخرت سے تو بالکل ہی بے خبر ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہہ رہا ہے جو لوگ دنیا کے اعتبار سے دنیاوی نفع کو جانتے ہیں، نفع کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم کہ آخرت میں ان کا کیا حشر ہونے والا ہے، وہ اس سے غافل ہیں۔ تو اس ہی کے برعکس ایک میں احادیث نبویہ جو پیش کیا ہوں، یہ پوری ویڈیو کا مغز ہے، اسی پر مشتمل ہے، آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ یہ جو ہے نسائی اور دوسری حدیث احمد کی ہے۔ اس کے اندر حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میری امت میں دو گروہ، دو جماعتیں ایسی ہوں گی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے محفوظ رکھے گا۔ دو گروہ، دو جماعتیں میری امت میں سے ایسے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے جہنم کی آگ اللہ تعالیٰ محفوظ کرے گا۔ وہ دو جماعتیں کون سے ہیں؟ ایک وہ جماعت ہے جو ہندوستان کے اندر جہاد کرے گی، اس کا مقصد آپ کو بعد میں بتایا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور دوسری جماعت وہ ہوگی جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگی۔ یہ جو احادیث نبویہ ہے، اس کا نہ تو وقت مقرر اس کے اندر متعین کیا ہے، نہ تو کوئی جو ہے جگہ جو ہے متعین کی ہے، نہ تو یہ کب ہوگا اس کا بھی ذکر نہیں ہے، یا تو ہو گیا ہے اس کا بھی ذکر نہیں ہے۔ آگے دوسرے احادیث نبویہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جائیں گے، انشاءاللہ اس سے ظاہر ہوگا کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے یا نہیں ہے، اور اس کا اصل مقصد کیا ہے، اور دارالعلوم دیوبند نے جو اس کے تعلق سے فتویٰ دیا تھا اس کا کیا اصل مقصد ہے۔ تو میرے بھائیو، بزرگ، عزیز دوستو، میں ان تمام اموار کی طرف متوجہ ہونے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مدرسے کی تھوڑی سی تعریف تاریخ کے آنے میں کر دوں۔ تو میرے بھائیو، بزرگ، عزیز دوستو، جب ہندوستان کے اندر ماحول بہت ہی بے ساز و سامان تھا، ہر طرف مسلمان پریشانی کے عالم میں تھے، ہر طرف تعلیمی
اور دینی مدارسوں پر حملہ کیا جا چکا تھا اور مدارسوں دینیہ کو جو ہے ڈھیر کیا جا چکا تھا، ایسے موقع پر 1857 میں جبکہ مسلمانی حکمرانی کا مغلیہ سلطنت کا چراغ گل ہونے کی سطح پر تھا، یعنی گل ہو رہا تھا، ہندوستانی باشندے انگریزی طاقت کے خلاف جب انگریزی حکومت ہندوستان پر حائل ہوئی تو اس وقت ہمارے علماء اکرام، مشائخ دینیائی علوم کے ماہرین، اسلاف اور اکابر امت اس وطن کے خاطر انگریزوں کے خلاف جنگ آرائی کے لیے شاملی کے میدان میں سینہ بہ سینہ کھڑے ہو گئے تھے۔ اس وقت میں انگریزی حکومت نے ہمارے اکابرین علماء اکرام کو انڈومان نکوبار کی جیلوں میں ڈالا گیا، کالے پانی کی سزا دی گئی، مدارس دینیہ پر حملہ وار کیے گئے اور دینی مراکز کو نظر آتش کیا گیا۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ انگریزی حکومت کے سامنے ہمارے اکابر علماء اکرام نے انقلاب کا نعرہ لگایا، اس کے عوض انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے لگے اور عیسائی مشنریوں نے ہندوستان کے اندر ایسا ماحول پیدا کیا کہ حکومت کے ذریعے سے عیسائی تبلیغ کا آغاز کیا اور انہوں نے علن اعلان اسلام پر ہوا بولنے کی کوشش کی گئی، حملہ شروع کیے گئے اور اسلام کو بدنام کرنے کی، اسلام کو نعوذ باللہ مٹانے کی کوشش میں لگے رہے۔ ایسے ماحول میں، ایسے پر فتن کے ماحول کے اندر جو علماء اکرام باہر تھے، ان کی فکر، ان کی اڑن قوم و ملت کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے ایک جذبہ لے کر اٹھے۔ اس کے اندر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خبروں کو نور سے منور فرمائے۔ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایک بات ڈالی اس وقت میں، اگر اس یورپ سے آئے ہوئے فتنے کو اگر روکنا ہے، اس پر پل باندھنا ہے، تو تم مدارس دینیہ کا پھر سے جو ہے قیام عمل میں لاؤ۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، جب اس بات کو اللہ نے ان بزرگوں کے دلوں میں ڈالا تو ریاست اتر پردیش کے ضلع سہارنپور کے مظفر نگر کے ایک گاؤں جس کا نام دیوبند تھا، آج اس کا نام بدل کر دوسرا رکھا گیا ہے۔ یہ سنگی حکومت والوں نے، اللہ انہیں نیست و نابود کرے۔ تو دیوبند نامی ایک گاؤں میں ہجری کے مطابق 1683 ہجری ماہ محرم 30 مئی 1866 کی 15ویں تاریخ تھی۔ اسی شہر کے جہاں پر ایک مسجد تھی جس کا نام چھتے والی مسجد تھی، اس کے احاطے میں ایک انار کا درخت تھا۔ اس درخت کے سائے میں، اس درخت کے نیچے میں دارالعلوم دیوبند مدرسے کا قیام عمل میں آیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، کون کہہ سکتا ہے
کہ بغیر عمارت کے، بغیر چھت کے، بغیر ساز و سامان کے شروع ہونے والا یہ چھوٹا سا مکتب پوری دنیا کے اندر دین کا مرکز بن جائے گا۔ یہ اللہ ہی کی رحمت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کا طفیل۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اتنا پروان چڑھا یہ مدرسہ کہ آج دنیا کا پہلا نمبر 1 مدرسہ کہلانے کے کہے تو بھی جو ہے کوئی اس میں کم و بیشی نہیں آئے گی۔ اس کی شروعات 2 محمودوں سے ہوئی، ایک شاگرد ایک استاد۔ ایک استاد ملا محمد دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اور شاگرد حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان دونوں محمودوں نے مل کر اللہ کے رحمت کے طفیل اور بزرگوں کی محنت سے یہ مدرسہ اتنا ترقی کیا کہ وہاں پر جو ہے طلباء کی تعداد بڑھنے لگی، جگہ کی قلت ہونے لگی، تو بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہے اسے جو ہے اس عمارت کی توسیع کی جائے، بڑھایا جائے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، 1857 میں اس مدرسے کی توسیع کا کام شروع ہوا۔ اس وقت کے محتمی مولانا محمد علی صاحب سہارنپوری کے ہاتھوں یہ کام عمل میں آ رہا تھا۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، یہ مدرسہ کی توسیع کا کام جب عمل میں آ رہا تھا تو اس وقت کے حال ہی کے محتمم مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا، یہ حقیقت ہے، یہ کوئی میں آپ کو کہانی نہیں سنا رہا ہوں، حقیقت پر مبنی ہم نے مطالعہ کیا اور علماء کرام کی زبانی سن کر ثبوتوں کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے اس بات کو رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مولانا رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے خواب میں دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر توسیع کا ارادہ کیے ہوئے علماء اکرام ارادہ کیے تھے، اس مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے موجود ہیں، اور مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یوں فرما رہے ہیں کہ یہ جو توسیع کا آپ نے ارادہ فرمایا یہ بہت ہی کم اس کی مربع ہوگی، آپ اسے جو ہے توسیع زیادہ کریں تاکہ آئندہ جو ہے اس مدرسے کا جو ہے رقبہ زیادہ ہو جاوے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عصا مبارک سے ایک لائن، ایک جو ہے ایک کراس کھینچی اور فرمایا کہ یہاں تک اس مدرسے کا احاطہ ہونا چاہیے۔ جب مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صبح میں آنکھ کھلی تو دیکھا کہ جس جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر کھینچی تھی وہ تو لکیر اس جگہ پہ موجود تھی۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ مدرسہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کا نتیجہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمتوں کا نتیجہ ہے کہ آج یہ مدرسہ ساری دنیا کا دینی مرکز بنا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، اسی لکیر تک جو ہے مدرسہ اس وقت میں توسیع کی گئی۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اسی مدرسے سے فارغ ہونے والے فضلاء، علماء، مفسرین، مفکرین کی جد و جہد سے انگریزی حکومت کے سامنے ٹکر لے کر میدان آزادی میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو قربان کر کے درختوں پر لٹکائے گئے 40,000 علماء اکرام کو انگریزی حکومت نے پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا۔ ان کی جد و جہد سے یہ ملک آخر کار 1947 میں آزاد ہوا۔ یہ وہ مدرسہ ہے
یہ واحد مدرسہ ہے، دینی ادارہ واحد ہے جس کی جد و جہد سے ہندوستان کو آزادی ملی۔ معزز حضرات گرامی، اس مدرسے کی تعریف یوں کی جائے کہ پورے ایشیا کے اندر یہ ایک دینی، مذہبی، تالیفی، تصنیفی، تعلیمی، قومی یکجہتی، ملکی، ملی، اصلاحی، فنی خدمات پر مبنی، ہر شہر، ہر قصبہ، ہر دیہات میں دن رات مسلم ہے۔ یہ ایسے ماحول کے اندر یہ مدرسہ پروان چڑھا جبکہ ہندوستان کفر کا گوارا بنا ہوا تھا، ہر طرف شرک کا بول بالا تھا، بدعت، رسومات، رواجات میں مبتلا انسان تھا، اسلام برائے نام تھا، مذہب بدنام تھا، ہر غلط کام تھا، عقیدہ خام تھا، جہالت کا اندھیرا تھا، ظلم کا بہرا تھا، گمراہی کا ڈیرا تھا، انگریزی حکمرانی تھی، حکومت شیطانی تھی، ہر طرف جبرانی پریشانی تھی، ہر سو ویرانی تھی۔ جب علماء دیوبند کو پھانسی پر لٹکایا گیا، دور اثنا پر چڑھایا گیا، دریائے شور عبور کر آیا، حق گو علماء کا سر کٹوایا گیا، نقشہ حفیظ العما تھا، بڑے بڑے جاگیردار اور سرمایہ دار زمیندار حکومت کے وفادار تھے، کوئی مسلمانوں کا ہمسار نہیں تھا، ملک کے پورے تمام غدار بن چکے تھے، مذہب سے بیزار ہو چکے تھے، اعلیٰ عہدوں کے طلبگار تھے، اکثر عیار و مکار بنے بیٹھے تھے، مناصب کے نشے میں سرشار تھے، مسلمان ذلیل و خوار تھے، قرآن کے نسخے جلائے گئے تھے، اسلام کے نقشے مٹائے گئے تھے، مجاہدوں پر مقدمے چلائے گئے تھے، درختوں پر لٹکائے گئے، اور انگریزی تعلیم عام تھی، مسلمانوں میں کوئی اصلاحی تنظیم نہیں تھی، اسلامی تعلیم پر حق پرستوں کا گروہ برے سرے پیکار تھا، ہندوستان میدان کارزار تھا، سب سے بڑا دشمن انگریز تھا جو بڑا شرانگیز چالاک تھا۔ ایسے ماحول میں، ایسے پرفتن زمانے میں ایک ادارہ قائم ہوا جس کا نام دارالعلوم دیوبند تھا، جس کی ہمت، جس کی دینی محنت، جس کی کارکردگی سے ہندوستان چھوڑ کر انگریز بھاگ نکلا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، اس ملک کے لیے دارالعلوم دیوبند نے ہزاروں مفکر دیے، ہزاروں محدث دیے، ہزاروں مفتی دیے، ہزاروں معلم دیے، ہزاروں مناظر، معلم، مبلغ، مؤرخ، مدبر، مفکر، سیاستدان، شاعر، ماہر، ایسے ستارے تیار کیے جسے ہندوستان کی ہر قوم نے سرایا، ہر قوم نے اپنایا، ہر مذہب نے اسے مان لیا۔ میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، یہاں پر اس مدرسے کے اندر بہت سے شعبات پر مشتمل یہ مدرسہ چل رہا ہے۔ اس کے اندر عربی ادب، منطق، فلسفہ، فقہ، اصول فقہ، علم کلام، علم فرائض، اصول تفسیر، اصول حدیث، فتاوی اور دیگر شعبہ جات اس مدرسے کے اندر موجود ہیں۔ میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، اس مدرسے نے اس دنیا کو بہت سارے ہیرے، موتی، جواہرات دیے، جسے علماء اکرام
اللہ والے اور رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے منسلک کیا جاتا ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام اسم گرامی سر فہرست میں آتا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد القادر رائے پوری، مولانا امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری، امیر شریعت مولانا عطاء اللہ صاحب بخاری، جس نے بخاری شریف کو لکھا، اسی مدرسے سے فارغ ہوئے، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مفتی عزیز الرحمن عثمانی، حضرت علامہ محمد انور شاہ کاشمیری، مولانا سید حسین احمد مدنی، مولانا عبداللہ سندھی، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاری طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اہتمام الخوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا انعام الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ علماء بے مثال سیلاب جو دنیا کو ایک علمی تحفہ عطا فرمایا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، یہ وہی دینی درسگاہ ہے جس کے علماء اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کی حفاظت کی تھی۔ یہ واقعہ بہت بڑا ہے، انشاءاللہ تعالی کبھی اور موقع ملا تو اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو پیش کروں گا۔ یہ وہی درسگاہ ہے جس کے مجاہدوں نے انگریزوں کو ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ انگریز اس مدرسے کو دیکھ کر ڈرا ہوا تھا، مگر افسوس کہ آج کل یعنی عنقریب 10 سالوں سے جو ہندوستان کی مودی حکومت زیر اقتدار میں آئی ہے، اس وقت سے مسلمانوں کی دینی و ملی مسائل کو طرح طرح کے الزامات عائد کر کے سوشل میڈیا پر اچھال کر ہندوستان کے غیر سیکولر عوام الناس کے دلوں کو مجروح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی اثنا میں آپ حضرات جانتے ہیں، حال میں جو میڈیا دارالعلوم کے تعلق سے ایک پرانے فتوے کو لے کر میرے بھائیوں، بزرگ، عزیز دوستو، 15 سال قبل کسی ایک مسلم اللہ کا بندہ نے یہاں پر ایک شعبہ دارالفتہ کے نام سے بھی مشہور ہے، دنیا سے آنے والے تمام سوالات کا جواب بذریعے فتوے کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ لاکھوں اربوں سوال آتے ہیں، ہر سوال کا جواب بنمبر اسے قرآن اور حدیث کے ذیل میں کوڈ کر کے اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آج سے 15 سال قبل ایک کسی اللہ والے نے علمی معلومات حاصل کرنے کے لیے دارالفتہ دارالعلوم دیوبند سے ایک سوال کیا تھا۔ وہ سوال یوں تھا کہ غزوہ ہند کے تعلق سے قرآن اور حدیث کیا کہتی ہے، یہ سوال ان کا تھا۔ تو دارالفتہ کے ذریعے سے انہوں نے نسائی حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے اور دوسرے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی، وہ بھی جو ہے وہ ایک حدیث ہے، انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے آئے گی، اس کا بھی جو حوالہ دیتے ہوئے اس کا فتویٰ پیش کیا تھا کہ ہاں قرآن اور حدیث کے اندر غزوہ ہند کا ذکر ہے۔ بس یہ حدیث کو انہوں نے پیش کیا تھا۔ اسے لے کر جو ہے ایک ایسا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس سے جو سب سے پہلے جو ہے ہندوستان کا ایک ادارہ جو NCPCR کے نام سے مشہور ہے، جو نیشنل کارپوریشن آف چائلڈ پروٹیکشن لمیٹڈ کے نام سے جو ایک ادارہ ہے، اس کی ذمہ داری اصل ہے، اس کا جو چیئرمین ہے، اگر میں کچھ کہوں تو چھوٹی منہ بڑا بات ہوگا، لیکن یہ تعلیم کے لحاظ سے یہ بہت پیچھے ہے۔ ان کو جاننا چاہیے تھا کہ اگر حقیقت کیا ہے، یہ فتویٰ کیا کہتا ہے اور دارالعلوم نے کیا جواب دیا ہے، اس کی تحقیق میں اگر جاتے تو ان کو پتہ چلتا کہ اس کے اندر کوئی ایسا موضوع نہیں ہے کہ ہندوستان پر حملہ وار کرنے کے لیے مسلمانوں کو ابھارا جا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ آنن فانن یہ جو سنگی حکومت نے اس ادارے کا استعمال کیا، اور وہ ادارہ 15 سال واقع پہلے جو دارالعلوم دیوبند کے ویب سائٹ پر جو فتویٰ جو موجود تھا، اس کو چھان بین کر کے اس پر الزامات تراش کر کے دارالعلوم دیوبند پر جو ہے الزام لگا کر اس پر جو ہے قانونی کارروائی کرنے کے لیے کانپور کے DM کو جو ہے خط لکھا اور حکومت کو خط لکھا اور دارالعلوم پر جو ہے کارروائی کرنے کی مانگ کر بیٹھی۔
میرے بھائیوں بزرگوں عزیز دوستوں، یہ سراسر ان کی جہالت تھی. انہوں نے علم سے ناواقف ہونے کی وجہ سے اور اس فتوے کی اصلیت کو نہ جاننے کی وجہ سے انہوں نے ہندوستان کے اندر سیکولر عوام میں یہ فتنہ برپا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو اللہ بچائے اسے کون مارے، یہ تو محاورہ ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیر نگرانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کے طفیل یہ مدرسہ چل رہا ہے، جس سے ہندوستان کو آزاد کیا گیا، اپنے جانوں کو پیش کیا گیا. انڈمان نکوبار میں جیلوں میں رہے علماء اکرام، کالے پانی کی سزا کیے، سزا لینا قبول کر لیے. اس وقت ہی جو ہے ہندوستان کے خلاف کوئی ایک لفظ نہیں پکارے. کیا اس وقت جو ہے وہ سیکولر ملک ہے، جہاں پر ہندو مسلم حکمران موجود ہے، جہاں پر دستور موجود ہے، ہر ایک کے لیے جو ہے اجازت ہے کہ اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے اپنی زندگی کو بسر کریں. ایسے ماحول کے اندر کیا کوئی ایک مسلم حکمران آ کر ہندوستان پر حملہ کر سکتا ہے؟ ناہلوں کی یہ جو ہے دماغ، یہ جو ہے کم علموں کا یہ جو مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ جو ہے یہ علم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اپنی سیاست کو مضبوط کرنے کے واسطے یہ مودی حکومت، ان کے پاس 2024 کا جو ہی کوئی ہتھ کنڈا نہیں ہے. رام مندر بھی فیل ہو گیا، اور جو ہے جتنے وعدے کیے تھے عوام سے وہ سب فیلور ہو گئے. اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن اسے جو ہے ایک ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کر کے، اس ادارے کو NCPCR کو ہتھ کنڈا استعمال کر کے اور فتنہ ڈال کر ہندو مسلم کر کے جو ہے اپنے ووٹ کو حاصل کرنے کے لیے پرپنڈا کیا جا رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے، کل ہی کی نیوز میں جو ہے یہ بات آئی، شورائے دیوبند کے جو شورا نے جو ہے مجلس شورا کی 3 دن جو میٹنگ چلی، اس کے اندر ان تمام باتوں پر غور و خوض ہونے کے بعد یہ بات بھی طے کی گئی کہ ہم حق پر ہے. ہم جو بھی جو ہے جو ہمارے اوپر جو آئے گا ہم اس کے لیے جو فیس کرنے کے تیار ہیں، ہم عدالت کا رخ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور DM اور تمام جو حکمران تھے، وزراء تھے، ذمہ دار تھے، دارالعلوم دیوبند پہنچے اور وہاں کی تحقیق کرنے کے بعد ان کو غلط فہمی دور ہوئی اور آ کر یہ اسٹیٹمنٹ دیا گیا کہ دارالعلوم دیوبند پر FIR نہیں کیا جائے گا. اللہ اکبر، یہ اللہ کی طرف سے فیصلے ہیں. میرے بھائیو بزرگوں عزیز دوستو، چلو میں آپ کو اس فتوے کے تعلق سے، احادیث روشنی میں کیا کہتے ہیں اور کیا یہ غزوہ ہو چکا ہے، کیا ہونے والا ہے، اس کے تعلق سے چند باتیں کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائیو بزرگوں عزیز دوستو، دارالعلوم دیوبند سے ایک جو سوال کے جواب میں جو جواب دیا گیا تھا، یہ 9604 اس کا نمبر ہے. یہ نسائی ابو داؤد کی حدیث کا حوالہ دیا گیا تھا. اس کے اندر جو ہے غزوہ ہند کیا ہے، کب ہوگا یا ہوا ہے، اور اس کے راوی کون ہے، اس کے تعلق سے سوال کیا گیا تھا. تو اس کے تعلق سے حدیث کی روشنی میں دارالعلوم دیوبند نے اس کا جواب بھی دیا گیا تھا. اسلام میں غزوہ ہند کی پیشن گوئی کی گئی ہے. مسلمان آئیں گے اور ہندوستان کے ہندوؤں کو قتل کر کے اور اپنی حکومت بنائیں گے. اپنی ایسی نفرت انگیز خبریں، یہ غلط خبریں، ایسا فتویٰ نہیں تھا. فتویٰ جو میں نے جو پہلے جو آپ کو احادیث نبویہ پیش کیا، وہ چند احوال حدیث کے اندر موجود ہے. اس کو غلط پرپنڈا کر کے، غلط تحریر کر کے، یوں بیان کر کے کہ جو ہے مسلمان ہندوستان میں آئیں گے اور ہندوؤں کو قتل کریں گے اور یہ غزوہ ہند کہلائے گا. اس طرح کی باتیں، افواہیں پھیلا کر اپنی سیاسی کرسی کو چمکانے کی کوشش کی گئی ہے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہمارے مسلم معاشرے میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ پہلے اسے سمجھیں کہ یہ غزوہ ہند کو سمجھنے کے لیے 3 نکات پر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے اور اسے اچھا سمجھنا چاہیے. نمبر 1 کہ اس سلسلے میں جو حدیثیں منقول ہیں وہ فنی اعتبار سے معتبر نہیں ہیں، اور کیا معتبر ہیں، ان کا درجہ کیا ہے. نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہند سے کون سا علاقہ مراد ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند کا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ کون سا علاقہ مراد ہے. تیسرا، کیا یہ واقعہ پیش آ چکا ہے یا آنے والا ہے. اگر ان تینوں نکات پر غور کیا جائے
تو اچھی طرح واضح ہو جائے گا کہ جہاں تک حدیث کی بات ہے مجموعی طور پر 4 حضرات سے یہ روایت موجود ہیں حدیث کے اندر. ایک حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے جو حدیث پیش کی، دوسرا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک صفوان ابن امروہہ سے، چوتھا کعب بن احباب رحمۃ اللہ علیہ سے غزوہ ہند کے تعلق سے احادیث موجود ہیں. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 2 گروہوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے گا. ایک وہ گروہ جو ہندوستان سے غزوے میں شریک رہے گا، دوسرا وہ جو دجال کے مقابلے میں عیسیٰ ابن مریم کا ساتھ ہوگا. اس روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برائے مہربانی غور سے سنیں 2 الگ الگ واقعات کی پیشن گوئی کی ہے. ایک واقعہ ہندوستان کے متعلق ہے اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف آوری سے کے بعد کے جہاد میں شریک ہونے کے تعلق سے ہے. اب ہندوستان سے وہ کون سا علاقہ جو ہند کہلاتا ہے، جو ہندوستان کی طرف فوج کشی ہوگی، یہ کیا یہ فوج کشی کیوں ہوگی، اس ملک کے اندر کیا راجاؤں کی حکومت ہے، کیا تھی، کیا یہ ہو گیا؟ تو یہ فوج کشی تو الحمدللہ ہو چکی ہے، کیونکہ آج سے کئی سالوں پہلے اس مسلمانوں کی حکمرانی سے پہلے آریہ سماج کی حکمرانی اس ہندوستان کے اندر موجود تھی. اس وقت راجہ دوہرا کے حکمراں تھے. اس وقت میں عرب سے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی طرف کوچ کر کے آئے تھے. اس وقت ہندوستان میں آریہ سماج کے راجہ دوہرا سے جو ہے جنگاوری کی اور جو ہے ان سے فتح یاب ہوئے. بعض علماء کے نزدیک یہی غزوہ ہند کا پہلا معرکہ ہے، یہ ہو گیا ہے. اور دوسری جو بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ابھی بہت دور ہے. قیامت کے قریب دجال نمودار ہوگا. دجال کفر و شیطانیت کے ماحول میں ہوگا. اس کو مٹانے کی خاطر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانی دنیا سے زمینی دنیا پر اتریں گے. یہ اس وقت کا جو ہے غزوہ ہوگا. اس وقت ہندوستان سے ایک وفد جا کر ان کو ملے گا، بس اس کا ذکر حدیث میں آیا ہے. اور دوسرا جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا. اور اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دل میں ارادہ کیا اگر ہماری زندگی کے موقع پر، غور سے سنیں، اسی حدیث کو جو ہے دارالعلوم دیوبند نے فتوے کے طور پر دیا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے وہ حدیث، وہ کلمات غزوہ ہند کے تعلق سے بتائی تو ہمارا دل میں ارادہ ہوا کہ اگر ہمارے زندگی کے موقع پر یہ غزوہ ہوگا تو میں اس میں شریک ہوں گا، تاکہ میں اعلیٰ شہداء میں میرا مقام ہو جاوے. اگر مر گیا، اگر زندہ نکلوں تو میں دوزخ سے بری ہو جاؤں گا. یہ کلمات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا. یہ کلمات پوری امت مسلمہ کے لیے نہیں ہے کہ تم ہندوؤں کے خلاف جنگ کرو گے تو تم اعلیٰ شہداء بن جاؤ گے، اگر بچ جاؤ گے تو دوزخ سے بری ہو جاؤ گے. یہ کسی اور مسلمانوں کے لیے نہیں تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذات کے تعلق سے اس وقت میں کہے تھے، اس وقت کے واقعے کے طور پر، اگرچہ اس وقت میں ہوا تو،
لیکن اس وقت میں غزوہ ہند نہیں ہوا، تو یہ حدیث جو ہے اسے منسلک ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن حدیث کے اندر جو ہے یہ بات آئی ہے، غزوہ ہند کا تذکرہ آیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اس بات کو سوال کے جواب میں دارالعلوم دیوبند نے پیش کیا تھا۔ اسی واقعے کو لے کر جو غلط فہمی لوگوں میں بانٹی گئی ہے، اس کا جو ہے پروپیگنڈا کیا گیا ہے، یہ غلط ہے میرے بھائیوں بزرگوں عزیز دوستوں، میرے بھائیوں بزرگوں عزیز دوستوں۔ اور دوسرا جو ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہند کا لفظ بتایا تھا، وہ مقام، وہ علاقہ مراد ہے جو اس وقت مغربی پاکستان کے حصے میں سندھ، دریائے سندھ کے کنارے کا علاقہ ہے۔ ہندوستان کی آزادی سے پہلے بنگلہ دیش، پاکستان، سری لنکا اور افغانستان، یہ سب اکھنڈ بھارت تھے۔ رفتہ رفتہ جو ہے یہ جو ہے بکھر گئے، اس کے ساتھ ساتھ جو علاقے جو ہے بٹ گئے۔ جو سندھ کا علاقہ تھا، جو سندھ کا جو ہند کا جو نام کہا گیا ہے، وہ سندھ، دریائے سندھ کا علاقہ، جو ہند کا علاقے کے تعلق سے تاریخ کے چند پنوں کو اگر الٹ کر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے جب آریہ قوم کے راجاؤں نے اس ملک پر حکومت کی تو اس ملک کا نام انہوں نے سندھو رکھا گیا تھا۔ یہ ہند کیسے بنا، اس کے لیے تاریخ کی کتابوں کو ہم پلٹ کر دیکھیں تو آریہ قوم کے راجاؤں نے اس ہندوستان کا نام سندھو رکھا گیا، کیونکہ اس اپنی زبان میں دریا کو انہوں نے سندھ کہتے تھے۔ ابتدائی مرحلے میں اس ملک کو سندھو کہتے رہے، مگر آہستہ آہستہ اسے سندھ کہتے گئے۔ ایرانی میں اپنے لہجے میں سندھ کو ہند کر ڈالا، اور ایرانیوں نے ہا کو اس کے خرب المخرج حرف حمزہ سے بدل کر ہند کر دیا۔ رومن میں یہ لفظ ہند سے انڈیا میں آ گیا۔ انگریزی میں ویسے تو دال نہیں ہے، اس لیے انڈیا کو ہند، جو موجودہ پاکستان کا دریائے سندھ کا ایک علاقہ ہے، یہاں جو ہے اسے جو ہے سندھ کہتے ہیں۔ جو دریائے سندھ کے قریب کا علاقہ ہے وہ جو ہے وہاں کو جو ہے ہند کہلاتا ہے۔ لہٰذا جو حدیث میں ہند کا جو ذکر آیا ہو وہ ہمارے موجودہ ہندوستان نہیں ہے، وہ علاقہ فی الحال ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کے دریائے سندھ کا علاقہ ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں عزیز دوستو، یہ وہی علاقہ ہے جو موجودہ حدیث کے اندر جو ہند کے نام سے جو ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں پر کوئی اب کیسے فوج کا ذکر سکتا ہے؟ یہ تو پہلے 90 ہجری کے مطابق محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے غزوہ ہند کی شروعات کر چکی ہے۔ یہ عربوں کی پہلی فوج کشی تھی جو ہندوستان کے طرف آئی تھی۔ اب تو یہ ملک ہمارا سیکولر ملک ہے، کم و بیش ہم 30 کروڑ مسلمان اس ہندوستان کے اندر جی رہے ہیں اور حکومت کے اندر حصہ داری پر ہے۔ کون کہہ سکتا ہے، کون بدبخت ہوگا، کون وہ ظالم ہوگا جو ہندوستان پر مسلمان حکمران کرنے کی جو ہے سوچ سکتا ہے؟ کون وہ بدبخت ہوگا کہ مسلمان اس پر جو ہے حملہ کرنے کی سوچ سکتا ہے؟ یہ پاگل ہوتے جا رہے ہیں، بوکھلائے جا رہے ہیں۔ اپنی سیاسی کرسی جب چھینی جا رہی ہے، چھٹ جا رہی ہے اور ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو ایسے غلط پروپیگنڈے اٹھا کر یہ RSS والے، یہ بجرنگ دڑ والے، یہ مودی سنگھی حکومت مسلمانوں کو، مسلمانی دینی مدارس کو بدنام کرنے کی جو ناپاک کوشش کی جا رہی ہے، میرے بھائیوں بزرگوں عزیز دوستوں، ہوشیار رہیے اور جو ہے اپنے آپ کو امت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ متحد ہو کر ان سنگی حکومت کا مقابلہ کرنا ہے ووٹ کے ذریعے سے، کیونکہ ہمارے پاس وہی ایک ہتھیار ہے کہ ہم اسے استعمال کر کے اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ یہ ہمیں
दूसरा नंबर का शहरी बनाने पर तुले हुए हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, अजीज़ दोस्तों, जिस तरह से अंग्रेज़ ने हमें ग़ुलाम बनाया था, अगर 2024 के अंदर फिर से ये संघी हुकूमत इक़्तिदार पे आई, खुदा ना करे कि ऐसा ना हो, अपोजिशन भी एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया जा रहा है, मुत्तहद हो गए हैं, आप हजरात भी मुत्तहद हो जाएं। सबसे पहले अपने अंदर दीनी माहौल को पैदा करें, घरों के अंदर दीनी माहौल को पैदा करें, मदारिसों की इमदाद करें, मस्जिदों को आबाद करें, घरों में कुरानी तालीम की शुरुआत करें, अपने आप को मुत्तकी परहेजगार बनाएं, इस्लाम का पाबंद बनाएं। उसके बाद देश की मोहब्बत अपने सीने में भर लें। जिस देश के लिए हमने अपना खून दिया, अपनी जान दी, अपना माल दिया, सब कुछ दिया, इस देश को बचाना हमारी जिम्मेदारी फिर से आ पड़ी है। इस देश के लिए अगर जान की भी ज़रूरत पड़े तो आपको लगाना होगा, माल की भी ज़रूरत पड़े तो आपको लगाना होगा, वक्त की भी ज़रूरत पड़े तो आपको देना होगा। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, वरना आइंदा मुस्तकबिल हमारा जो है बहुत ख़तरनाक नज़र आ रहा है। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। हाल ही के अंदर एक तो हमारी बड़ी इबादत गाह को छीन लिया गया, अब 3 का नारा लगाया जा रहा है। 5 मांगे थे, 3 चाहिए। एक जो है क्यानवापी मस्जिद के तय खाने में पूजा शुरुआत की गई है। एक शाही ईदगाह मांगा जा रहा है। दिल्ली की जामिया मस्जिद के ऊपर भी हमला है। परसों हाल ही के अंदर अजमेर शरीफ को जो है कोई नालायक, नापिंगा, सिर फेरा, उसे कोई भगवान का मंदिर कह रहा है। ना जाने ये गोबर खोर कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। हर एक को जो है अपना इबादत गाह, अपना अकीदतमंद, अपना आस्था बनाने पर चले हुए हैं। क्यों? कि हमारी कोताहियों की वजह से हमने मस्जिदों को वीरान रखा, मदारिसों को जो है पामाल करते नजर आए। अपने अंदर दीन की थोड़ी भी बोबास बाकी ना रही, ना हमारे अंदर बड़ों का लिहाज, छोटों पे शफकत, ना तो उलमा की कदर हमारे अंदर। दीन की फ़िज़ा उड़ती चली जा रही है। अल्लाह का अजाब इन हुक्मरानों के ज़रिए से अल्लाह उतारा जा रहा है। भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, अल्लाह के हुजूर फिर सजदा रेज़ हो जाएं और अपने दीन के खातिर, अपने इदारों के खातिर, अपने वतन के खातिर अपना हथियार वोट के ज़रिए से इन संगी हुक्मरानों को जवाब दें। आने वाले इंतखाबात के अंदर मुत्तहद होकर जो इंसानों की सेकुलर, इंसानों की फलाह बहबूदी के लिए काम करेगा, उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाएं और इस देश को बचाएं, अपनी इबादत गाहों को बचाएं, अपने आप को इस देश का मुहिब्बे वतन साबित करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम पहले भी इस देश से मोहब्बत करते हैं। हमारा मादरे वतन हिंदुस्तान है, ये रहेगा जब तक हम इस दुनिया के अंदर बाकी रहेंगे। हम जो है इस देश की मोहब्बत अपने सीने पर रह कर रहेंगे और हमारा कफन भी जो है इस देश के अंदर, इसी हिंदुस्तान की मिट्टी में हम जो है दफन होंगे। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि हमें जो है इससे दरबदर कर सके। यहाँ पर जो है हर एक भाईचारा को कायम करें, हम सब एक होकर मिलकर इस देश की बका के खातिर कदम ब कदम चलें। इसी बात को जो है मैं इस बात पर ख़त्म करते हुए मैं उन संगी जो NCPCR से चेयरमैन से मुअत्तिबाना इल्तिमास करता हूँ कि आपकी जो ज़िम्मेदारी है आप उस पर गौर करें। लाखों करोड़ों बच्चे, नाबालिग बच्चे कचरे के ढेर में पड़े हुए अनाज को खा रहे हैं, भूखे मर जा रहे हैं। ना उनके तन पर कपड़ा है, ना उनके अंदर तालीम है। उसकी फ़िक्र करें चेयरमैन साहब। छोड़िए इन मदारिसों के पीछे भागना, छोड़िए ये हिंदू मुस्लिम करना। आपकी जिम्मेदारी है, आपको जो तनख्वाह दी जा रही है ये गरीब बच्चों की फलाह बहबूदी के लिए काम करने के लिए दी जा रही है, ना कि जो है फितना बर्पा करने के लिए। यही मेरी आपसे इल्तिमास है, मुअद्दिबाना इल्तिमास है। इज्जत के साथ मुअद्दिबाना हाथ जोड़कर आपसे इल्तिमास करता हूँ कि फितना और ना मचाएं। बस हो गया। मुसलमान जुल्म का शिकार होते होते तंग आ गए हैं। खुदा ना खास्ता अगर चिंगारी भड़क जाए
کہیں اور کسی طرف لگ جاوے گا تو آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ برائے مہربانی ہمیں صبر کا تحمل ہم نے تھام لیا ہے، صبر کریں گے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کے اوپر ہم بھروسہ کرنے والی یہ قوم ہے، اللہ سے مانگنے والی یہ قوم ہے، کسی کے سامنے سر جھکانے کے لیے نہیں آئے ہم۔ جب تک یہ مسلمان مٹنے والا نہیں ہے، یہ مسلمان قائم رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اس دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ گو کلمہ گو کہنے والا باقی رہے گا، اللہ اس دنیا کو قائم کر رکھے گا، اسی مسلمان کے خاطر یہ دنیا باقی رہے گی۔ یاد رکھیں، اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، وطن کی محبت دلوں میں بسائے، اللہ ان سنگی حکومتوں کو ہدایت دے دے اور جو ہے انہیں صحیح حکمرانی کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہوئے میں اللہ سے دعا کرتے ہوئے اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی یہ باتیں بغور سماعت فرمائیں اور اپنے دوست و احباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو آپ کی عین نوازش ہوگی۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالی نئی دینی امور کو لے کر، تب تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔